questions. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ڈاروینین ایوولوشن کو ڈینائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی فیکٹس پریزنٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہم کسی ایسے پروسیس کو نہیں مانیں گے جس سے مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا؟ جیسے ڈاروینین ایوولوشن کو نہ لیں، جیسے ہر چیز کوئی چیز بنتی ہے تو کسی نہ کسی پروسیس سے ہو کے گزرتی ہے، ایسے ڈائریکٹلی تو کوئی چیز نہیں بن جاتی. تو کیا اگر مطلب اس سے بہتر کوئی پروسیس آتا ہے اور وہ فیکٹ پہ پریزنٹ ہو تو کیا ہم لوگ اس کو مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی قرآن میں پروسیس کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کس طرح بنتا ہے، کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ نطفہ بنایا، نطفے سے مضغہ بنایا، علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیاں بنائی. یہ پورا ایک پروسیس ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس سے انکار نہیں ہے قرآن کریم کو. وہ پروسیس گائیڈڈ ہونا چاہیے، گائیڈڈ بائی دا ڈیوائن فورس، تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. ڈاروینین ایوولوشن ایک پروسیس ضرور دیتا ہے، لیکن وہ ہم اس کو ڈاروینین ایوولوشن اس لیے بولتے ہیں کہ وہ گائیڈڈ بائی دا ڈیوائن فورس نہیں ہے، بلکہ وہ گائیڈڈ بائی نیچرل سلیکشن ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس پہ جی اگر میں تھوڑا سا ایک جی امپورٹنٹ ضرور. بات کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں، چاہے پھر وہ مسلمان ہیں یا پھر ملحدین یا غیر مسلم جتنے بھی، وہ ڈاروینزم سے نکل جائیں آپ، کیونکہ ڈاروینزم بہت پرانی چیز ہو چکی ہے. ابھی بھی ہمیں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہے نا، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں، ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں خاص کر جب 10-12 سال بعد ہماری جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہے وہ چینج ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے نا، ہم ابھی بھی وہ پرانی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ود ان جو ایولیوشنری بایولوجسٹ ہیں، ان میں بھی 10 to 15 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، سائنٹیفک فرٹرنیٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو ڈس ایگری کرتے ہیں، جو ڈاروین ایولیوشن کو نہیں مانتے. اس کے بہت ریزنز ہیں، کیونکہ ڈاروین جو تھا اس وقت، جب ڈاروین آیا تھا نا 19 سینچری میں آیا تھا وہ، تب جینیٹکس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا. مینڈل جو تھا وہ فادر آف جینیٹکس ہے، وہ اس کے بعد آیا. پھر بعد میں جو جینیٹکس کا ایک الگ سے وہ جینیٹک ایولیوشن جو ہے اس پہ بحث ہوئی، آج اس پہ بحث ہوتی ہے. فاسلز وغیرہ، یہ جو ڈاروین نے جو دیکھا، جو اس نے یہ کیا، آبزرو کیا، دیٹ از مطلب آپ اس کو آبسلیٹ مان سکتے ہیں. اب جو آج کا جو ٹائم ہے وہ نیو ڈاروینزم کے پہ ہے، آپ اس پہ پڑھیں، وہ باقی جو سائنٹسٹ ہیں ان کی اوپینین آپ دیکھیں، آپ کو خود ہی نظر آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں یہ پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ بس یہ ڈاروین ڈاروین ڈاروین، بس اس کو تو یہ تو ایک بہت لکھا ہوا فیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں ایک اوپینین ہے ڈاروین کو جو مانتی ہے، ڈاروین کے جو اس نے ایک نظریہ دیا تھا، اس کو جینیٹک بایولوجسٹ جو ہے وہ آج مانتے ہیں، لیکن اس کے کانٹری میں بھی کوئی مولانا یا کوئی پنڈت یا کوئی پریسٹ نہیں، وہ بھی سائنٹسٹ ہی ہیں جو اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، زبردست پوائنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں کوشچنز صاحب جنہوں نے کوشچن ریز کیا ہے، وہ میرے خیال سے، جہاں تک میں حسن زن رکھ رہا ہوں، آپ اس چیز کو تسلیم کر کے چل رہے ہیں کہ ڈاروینین ایوولوشن فیکچوئل نہیں ہے. Am I right؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب رہی یہ بات کہ پروسیس کی، تو پروسیس کا میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ قرآن میں خود پروسیس کا ذکر ہے، تو ہمیں پروسیس سے انکار نہیں ہے. نہیں جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پروسیس ڈیوائن ہونا چاہیے، ڈیوائن دوارا کیا جانا چاہیے، لیکن سائنس تو کسی ایسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا نا. اگر تو نہ ہم کرے بات نا، کر لیں، مطلب سائنس نہیں تسلیم نہیں کرے گی تو میں ڈز اٹ ریلی میٹر؟ سائنس نے آج تک کے ڈاروینین ایوولوشن کو گلے لگایا ہوا ہے، لیکن آپ تو تسلیم نہیں کر رہے. نہیں، میں حضرت ایک منٹ، ایک بات، سائنس کیا نہیں تسلیم کرتی؟ نہیں جی، جیسے کہ کوئی ڈیوائن فارمیشن، انٹروینشن. ہاں نہیں، ڈیوائن انٹروینشن سے مراد ان کی کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی غلط فہمی انہوں نے کی، ان کی بات سے مجھے لگی ہے. ڈیوائن انٹروینشن ایک کلپ میں نے بنایا ہے کہ جو ہے نا، ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائن انٹروینشن، اس سے مراد نعوذ باللہ کو ہاتھ آتے ہوئے، کو کام کرتے ہوئے، جس طرح فیکٹری میں اس طرح نظر نہیں آتے. اللہ کا پورا سسٹم ہے. وَلَقَدْ آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. اس نے ہر چیز کو اپنی تخلیق دی ہے، اس کو آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ڈالا ہے، وہ تخلیق ہوتی ہے. اسی کو ڈیوائن انٹروینشن. سائنس نہ ڈیوائن انٹروینشن کی تردید کر سکتی ہے، نہ جو اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا اس کی تردید نہیں کر رہی ابھی تک. وہ اپنے تائیں ایک کوشش، ایک تھیوری، ایک الٹرنیٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس پر بھی قائم نہیں ہے ابھی تک. اور یہ تھیوری آف ایوولوشن کے سوالات تو بہت بعد میں آنے چاہیے کہ انسان جو ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو ایوولوشن ہوئی ہے، پروسیس ہے، سب انفارمیشن سے شروع ہوا ہے. رائل سوسائٹی نے $10 ملین کا ابھی تک ایک ریوارڈ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ یہ ہمیں بتا دے کہ نان لائف سے سنتھیٹک لائف تک وہ سٹارٹ کر کے بتا. پہلے کہتے تھے ڈی این اے کیسے کریٹ ہوا. اصل سوال پتہ ہے کیا؟ اوریجن آف لائف.
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो बहुत Abiogenesis. हमारे साथ मसला ये हुआ अमूमी तौर पर, ये हमारे मुसलमान या जो साइंस से ताल्लुक रखते हैं वो फ्रूई मसाइल जिसको हम कहते हैं ना सेकेंडरी इश्यूज, फ्रूई मसाइल के ऊपर चले गए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फ्रूई मसला है, असल मसला है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हुई और डीएनए और आरएनए इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डीएनए से पहले आरएनए एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं, ये एवोल्यूशनिस्ट ने अपनी तरफ से बीच में शोशा छोड़ा है कि डीएनए से पहले आरएनए था, आरएनए कैसे सर्वाइव करता था डीएनए से पहले, वो इंफॉर्मेशन, ये वो सवालात हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास भी जवाबात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि साइंस का ये ढकोसला कि हमारे पास वो प्रोसेस आ गया है उस चीज का जवाब जो मजहब के पास नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। जवाब तो उनके पास भी कोई नहीं। तो किसी तरीके से दूसरी बात, ये रिजेक्ट करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए। अच्छा, और मैंने जो आपसे सवाल किया ना क्वेश्चन साहब, वो ये कि खुद आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन फैक्चुअल नहीं है, जबकि साइंस उसको दुरुस्त मान रही है। तो आपका ये कहना कि साइंस उस डिवाइन प्रोसेस को तस्लीम नहीं करती, खुद आपके अपने स्टैंडर्ड के एतबार से तो दुरुस्त नहीं है ना? नहीं जी, मेरा कहने का मतलब ये था, ये आमिर हक साहब ने बिल्कुल सही कहा। मतलब साइंस ये नहीं तस्लीम कभी नहीं करेगी कि कोई चीज गॉड के द्वारा मतलब वो प्रोसेस किया गया है। वो तो यही कहेगी कि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर मतलब कोई अलग वो थ्योरी आती है इसके ऊपर, वो फैक्ट पे प्रूव हो जाती है कि जैसे हम लोग किसी प्रोसेस से आए हैं, तो क्या फिर हम उसको तस्लीम करेंगे या नहीं? मेरा एक्चुअल सवाल जो था ये। मैंने उसका जवाब दिया कि हम प्रोसेस के मुनकिर नहीं है, बल्कि खुदा ने उसकी एक नजीर बयान कर दी है। इस कायनात की तामीर में प्रोसेस ही शामिल है, यानी प्रोसेस होकर हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन खुदा के हुक्म से हुआ है जो कुछ हुआ है। एक ये जो खुदा ने कहा है कि 6 दिन में उसने कायनात को बनाया, तो वो दरअसल एक प्रोसेस की तरफ इशारा है ना। खुदा ये तो नहीं कह रहा है कि मैंने कायनात को 1 सेकंड में बना दिया, ये एकदम वजूद में आ गई। खुदा ने कहीं ने दावा किया ये? कुरान की आयत है हजरत, कुरान की आयत है खलककुम अतवारा, तौर से निकला अतवारा, खलककुम अतवारा, तुम्हें अल्लाह ने ग्रेजुअली पैदा किया है, ग्रेजुअल स्टेप से, लेयर्स में पैदा किया है। कुरान तो खुद कहता है। तो ये नहीं है कि एकदम कोई आगे चीज, प्रोसेस से ही गुजरी है, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम क्यों ना हो। डिटेल्स कुरान में नहीं है क्योंकि उससे हमारा लेना देना नहीं था। जी हाँ जी, मैं अपना दूसरा सवाल लेकिन मैं डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूं कि हम उस एवोल्यूशन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं जो साइंस पेश करती है। ठीक है, हम ये जी फरमाइए जी, अगला सवाल अपना। साइंस से ज्यादा हजरत मैं फिर रिफ्रेज कर दूं, साइंस से ज्यादा ये जो मुल्हिदीन डार्विनियंस पेश कर रहे हैं। जी हाँ, जी भाई जी। मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे कि अगर ये रिचर्ड डॉकिंस का आर्गुमेंट लिया जाए कि जैसे यूनिवर्स जो है वो खुद से क्यों नहीं आ सकती, अगर मतलब गॉड खुद से आ सकता है। रिचर्ड डॉकिंस का ये चीफ आर्ग्यूमेंट है। उसने बोला है कि ये मेरा चीफ आर्ग्यूमेंट है मेरी किताब गॉड्स डिल्यूजन में, और ये इतना चीप आर्ग्यूमेंट है उसका चीफ आर्ग्यूमेंट कि मैंने जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं समझा, मैंने कहा यार कुछ तो मतलब अपना जो उसका मकाम मर्तबा है मुल्हिदों में, कुछ तो उसका ख्याल रखता कि इतनी लो क्लास जाकर उसने बात की है कि एक छोटा सा जो फिलॉसफी का स्टूडेंट है ना, एक मामूली स्टूडेंट, वो भी उसकी बखिया उधेड़ देगा। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि कायनात यानी खुदा जो है, क्या आपने बोला, अपने अल्फाज दोहराइएगा कि अगर कायनात खुद से नहीं बन सकती। हाँ नहीं, खुदा अगर खुद से आ सकता है तो कायनात क्यों नहीं? अच्छा, खुदा खुद से अगर आ सकता है, यहां मफरूजा ये मान लिया गया कि खुदा खुद से आया। ठीक है, खुदा नहीं था फिर वो खुद से आया, ये मान के चल रहे ना। हमारा दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि खुदा हमेशा से है, वो खुद से कहीं से आया ही नहीं, वो तो हमेशा से है। जबरदस्त। आप, मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई और करोड़ों लोगों ने उसको देखा। वो एक उज्जवल नामी एक मुल्हिद था, उससे बात हुई थी, 4-5 साल पहले की वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसने मुझसे क्या सवाल किया था? उसने मुझसे सवाल किया कि खुदा कब से है। मैंने उसका जवाब दिया कि कब से है का क्या मतलब। मैंने कैटेगोरिकली बोला कि जब आप किसी चीज के बारे में ये कहते हैं कि वो कब से है और कहां से है, इसका मतलब आप उसको टाइम और स्पेस बाउंड मानकर चल रहे हैं, और खुदा ना तो टाइम बाउंड है ना स्पेस बाउंड है, वो तो हमेशा से है, और वो लामकान है, वो किसी स्पेस में नहीं है, वो लामकान है, स्पेसलेस है। तो रिचर्ड डॉकिंस का जो ये दावा है, जो ये दलील है, जो चीफ आर्ग्यूमेंट है, वो उसके इस मफरूजे के ऊपर मबनी है
کہ جو ہم اہل مذہب اس کو مانتے ہی نہیں, ہم تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کا تو پورا آرگیومنٹ بالکل ریت کا ڈھیر ہے. ایک ڈبیٹ ہوئی تھی نا حضرت, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس پہ ڈبیٹ ہوئی جی. تھی رچرڈ ڈاکنز کی, آکسفورڈ کے میتھس کے پتہ نہیں یا کیا ان کا نام ہے, انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں, نام مجھے بھول گیا ان کا, وہ انکل ٹائپ سے بزرگ سے ہیں, ان کی ڈبیٹ ہوئی تھی رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ بڑی زبردست گاڈ کے اوپر نا. اچھا اچھا اچھا, Delusion. ہاں 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 نام ہاں, وہ ہو سکتا آکسفورڈ یونین میں, آکسفورڈ یونین میں, جی جی ہاں مجھے اب ہاں ان کا نام ہاں, بھول گیا, اگر آیا ذہن میں تو میں لے لوں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ خدا, جس طرح یہ ایک مغالطہ ہے کہ خدا کو کس نے کریٹ کیا یا خدا کہاں سے آیا, وہ کہتے ہیں یہیں سے آپ کی بےوقوفی کا پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا گاڈ کو مانتے ہیں, ان کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے, اس کا جی مطلب آپ نہیں سمجھے. اور یہ وہ illogical ایک آرگیومنٹ ہے جس کو پیش کر کے یہ پیش بالکل. کرتے ہیں. اچھا, اور کائنات کے بارے میں وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ آئی, پہلے نہیں تھی پھر آئی, ٹھیک ہے, تو کائنات کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ پہلے نان ایگزسٹنٹ تھی پھر اس کا ایگزسٹنس ہوا, اور خدا کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایور ایگزسٹنگ ہے, نیسیسری بینگ ہے, وہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ نان ایگزسٹنٹ تھا اور پھر ایگزسٹنس میں آیا. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر, یعنی دونوں کے درمیان انالوجی کرنا, اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہے یہ. اور یہ جناب کا چیف آرگیومنٹ ہے اپنی کتاب میں, جو ملینز آف کاپیز جس کی سیل ہوئی ہیں. جی جان ابو لینکس نام ہے, جان لینکس نام ہے ان کا, سوری جی جان اچھا لینکس, ہاں وہ دیکھ لیں. ٹھیک, جی جزاک ٹھیک ہے اللہ. جناب, چلیں, شکریہ بہت بہت.